آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کل کا لیکچر بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس میں بے انتہا سوالات لوگوں نے کیے ہم سے، کچھ کے جواب میں وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا، اور کچھ بچیاں میرے لیکچر میں جو آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں ان میں آ ہی جائیں گے۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا گیا کہ آپ نے ریولیوشن کو ڈسکس شروع کیا۔ اگر آپ قرآن کی جو اسٹیپس آپ کو بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں گے تو خود آپ کی ذات میں ریولیوشن آ جائے گا۔ جو ریولیوشن آئے گا وہ صرف آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ آپ کے انوائرمنٹ کو بھی پتہ چلے گا، اور انوائرمنٹ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ وہ آپ کے اندر ریولیوشن آ گیا، کیونکہ ہماری ذات میں بھی ایسے ہی آیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیتھ کا۔ کل جو بات بولی تھی اسی کو رپیٹ کچھ یہاں پہ کر رہا ہوں کہ میرے بولنے کا انداز وہی ہوگا جو میرے سب کانشیس میں ہے، یعنی کہ انسان نے پوری زندگی جو اپنے دماغ میں ڈالا ہوتا ہے وہی وہ بول رہا ہوتا ہے، پرکھنے کے پیمانے وہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہرے رنگ کی اینک لگا لی تو آپ کو ہر چیز دنیا کی ہری دکھائی دے گی، اگر آپ نے لال رنگ کی اینک لگا لی تو ہر چیز آپ کو لال دکھائی دے گی۔ یہ جو ہم سب کانشیس میں ڈیٹا ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ وہی علم ہوتا ہے جس سے ہم نے دیکھنا ہے، وہی اینک ہوتی ہے جس سے ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے۔ پلمبر کو اگر کبھی آپ ڈسکس کریں تو پلمبر ہمیشہ وہی باتیں بول رہا ہوتا ہے جو پائپ سے ریلیٹڈ ہیں۔ سبزی والا ساری مثالیں سبزی کی دے رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، ہیروئنچی ساری مثالیں ہیروئن کی دے رہا ہوتا ہے، تو ڈپینڈنگ آن دیٹ کہ آپ نے سب کانشیس میں کہنا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ایمان کا، فیتھ کا۔ بہت جگہ پڑھا ہوگا آپ نے، جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میں نے ایمان کے اجزاء پڑھ لیے تھے، میں نے ایمان کے درجات پڑھ لیے تھے، ایمان کی شکلیں پڑھ لی تھی، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب، صحیح ہے، جس چیز پہ ایمان لانا ہو آپ۔ لیکن جب ایمان کو سمجھنے کی بات آئی تو وہ چیز میرے لیے مشکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو اس پہ پھر طریقہ کار کیا، ہم نے سوچنا شروع کیا اسی طریقے سے جو میرا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تحفے کے طور پر میرے کو انداز دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا عمل جو ہوتا ہے، ہم ایک گوشت کا اسٹیچو ہیں، جو ہمارے دماغ میں ہوگا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو سمجھیے گا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان بیسیکلی آپ کی برین کی ایک اسٹیٹ ہے، بالکل ویسی ایک اسٹیٹ ہے جیسے ہیروئنچی کی اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ نشہ کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ کتے بلیاں مار کے کھا لیتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کھاتے ہیں۔ بہت سی لوگوں کی اسٹیٹ ہوتی ہے جو چوری کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی اسٹیٹ ہوتی ہے لاکھوں ان کے سامنے پڑا ہو اور ان کی ضرورت ہو پیسہ اس وقت، لیکن پھر بھی چوری نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ برین کی اسٹیٹ ہے۔ اب ایمان بھی وہی اسٹیٹ ہے۔ اب وہ کس قسم کی اسٹیٹ ہوتی ہے؟ وہ اس قسم کی اسٹیٹ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس میں جیسا لکھا ہوا ہے ویسی اسٹیٹ کریٹ ہے۔ اب آپ سے پوچھیں گے کیسا؟ دیکھیں، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر ہمارے دماغ کے اندر نماز سے متعلق یہ اسٹیٹ کریٹ ہو گئی ہے تو واقعی میں ہماری نماز برائی اور بے حیائی سے روک رہی ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مومن سب کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ہمارے برین میں اس سے متعلق ایمان کی یہی اسٹیٹ کریٹ ہونی چاہیے ہے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ صحیح ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بھی ایمان جو جس طرح میں نے کل جج کیا تھا، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کریٹ۔ اب جو یہ ایمان کی حالتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ اور جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وہ شخص بہت دور گمراہی میں نکل گیا۔ یہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ کس طرح ایمان لانا ہے؟ جیسا کل ہم نے کہا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، جیسے میں نے تلاشِ سکون جو میری کتاب تھی اس میں موجود ہے کہ ہو از دی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی کائنات کا خالق ہے، ایک ایک چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، ہمارا اس چیز پر ایمان۔
ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں گے تو ہمیں پیسہ اس کو صحیح کر سکتا ہے، سرجن اس کو صحیح کر سکتا ہے؟ یہ تو اسباب ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم کرتے ہیں۔ تو یہ والی اسٹیٹ کریٹ ہوگی تو پھر ہم کیا ہوگا، ہماری اسٹیٹ ہو جائے گی ایمان باللہ اللہ والی اسٹیٹ ہو جائے گی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ مختصر لیکچر رہے۔ سمجھیے گا تھوڑی سی چیز کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا، ایک لڑکی تھی، اس کو نیگلیریا ہو گیا تھا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی کراچی میں دریافت ہوا۔ یہ وائرل ناک کے ذریعے چلا جاتا ہے دماغ کے کسی گوشے میں، اور دماغ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہو رہی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے پاس جب وہ بچی آئی تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا فیتھ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ ایسے ہوتا تھا، وہ خود نہیں کرتی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ ایسے ہوتا تھا، وہ خود نہیں کرتی تھی۔ اب کیا ہوا، اب میری بات کو سمجھیے گا، برین کی جو اس کے اپنی مرضی سے کرنے والی کمانڈز ہیں جو پہلے دی نہیں تھی اس نے، وہ اس وائرل نے خراب کر دی۔ اب وہ یہ کمانڈ نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں؟ اس کی وہ برین کی اسٹیٹ خراب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ذہنی طور پہ معذور لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہوتی وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی رونے والی بات نہیں ہوتی وہ رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے برین کی اسٹیٹ یہ کریٹ ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جب اپنی کتاب پر کام کیا تو میں نے 3 طرح کی اسٹیٹس رکھی۔ ایک کو میں نے کہا کہ وہ دنیاوی اسٹیٹ ہے ایمان کی، ایک کو میں نے کہا کہ دینی اسٹیٹ ہے، اور ایک کو میں نے کہا معصوم۔ دنیاوی کا ٹائٹل جو ہے وہ شیطانی کے ساتھ لکھا ہوا ہے میں نے۔ اب اس کو سمجھیے گا، اگر ہم نے برین کی اسٹیٹ ایسی بنا لی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان بالعقل ہے، عقلی دلیل ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، ایمان بالروپیہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے، ایمان بالحسن ہے، حسن کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، ایمان بالشہرت ہے، صحیح ہے۔ ان چیزوں پر اگر ہمارا ایمان ہے تو شیطانی اسٹیٹ کریٹ ہوگی۔ ایمان تو اسٹیٹ ہو گیا، لیکن ایمان باللہ نہیں ہوا، ایمان بالکتاب نہیں ہوا، ایمان بالملائکہ نہیں ہوا، یہ اسٹیٹ ہوگی، شیطانی اسٹیٹ ہوگی۔ دوسری آ جاتے ہیں دینی اسٹیٹ، ایمان باللہ، اللہ کو ویسے مانا جائے جیسا ماننے کا حکم ہے، اللہ کی کتاب کو ویسے مانا جائے جیسا ماننے کا حکم ہے، میرے نبی کو ویسے مانا جائے جیسے ماننے کا حکم ہے، زندگی کے معمولات ویسے گزارے جائیں جیسے گزارنے کا حکم ہے۔ یہ اسٹیٹ کریٹ ہو جائے گی، تمہارا کیا ہو جائے گا، یہ دینی ایمان ہو جائے گا۔ پھر تیسرا جو ہے معذوری والا ایمان، یہ وہ اسپیشل چائلڈ کو اگر آپ دماغ میں لے کر آئیں گے تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کی ذہنی کیفیت بیماری والی ہے، معذوری والی ہے اس چیز کی، اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں کسی جگہ پر تھا تو میں نے انہیں کہا کہ نماز پڑھنی چاہیے ہے، اچھے کام کرنے چاہیے، میڈیٹیشن ہی سمجھا رہا تھا ان کو، تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی، سر کو آج بہت زیادہ غصہ آیا ہے۔ اب وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ تمہارے مسائل کا حل ہے، اور انہوں نے ہی بعد میں میرے سے رابطہ کیا اپنی پریشانیوں کا، تو یہی میڈیٹیشن نے ان کو کام دکھایا، لیکن کیا تھا، یہ معذوری والی اسٹیٹ تھی۔ اچھا، معذوری والی ایمان کی اسٹیٹ یہ بھی ہوتی ہے ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے لیے کیا کوئی پڑھائی کر دو، ہم خود کی نہیں سجدہ کرتے، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو معذور کر لیا، ہم اللہ سے خود رجوع نہیں کر رہے ہوتے، ہم کیا ہوتے دنیاوی اسبابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ اسٹیٹ کہلاتی ہے معذوری والی۔ تو ہم نے پہلے کیا کہ ایمان کو ڈیفائن کر لیا کہ ایمان ایک اسٹیٹ کا نام ہے، اور اس کو پھر ہم نے اس طریقے سے چیزیں دیکھی۔ اب یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایمان کے بارے میں ذاتی رائے میری یہ ہے، یہاں پہ فلسفے کا ایک لا لگتا ہے جسے کہتے ہیں آل اور نان لا۔ فوٹون جب آتا ہے نا، لائٹ کا پارٹیکل ہوتا ہے، روح کو میں نے فوٹون سے ڈیفائن کیا تھا، کبھی ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ ڈیفائن کروں گا۔ فوٹون جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ پورا ایبزارب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا لیپ ٹاپ ہے یہ مجھے آدھا نظر آئے، 3/4 نظر آئے، یا تو یہ پورا نظر آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ
کہ فوٹون پورا ہے، اسے کہتے ہیں آل اور نان لا، یا پورا فوٹون ایبزارب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایمان بھی آل اور نان لا پر ہے، آدھا پونا ایمان نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ آپ نے ماننا ہے، پورا مانیں گے، نہیں مانیں گے تو پورا نہیں مانیں گے۔ اگر ملا دیا تو یہ ایمان بالاسلام والا جو ہے وہ نہیں ہوگا، یا آپ کا کوئی اپنا ایمان ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ فرمایا تھا کہ ایمان کیسے چلتا ہے، کیسے بڑھے گا، کیسے کم ہوگا۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے جو کہ اطاعت سے بڑھے گا، یعنی اللہ کی اطاعت جب کی جائے گی ہر چیز میں، اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت جب کی جائے گی تو ایمان بڑھے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کی برین کی اسٹیٹ اور اچھی سے اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی، صحیح ہوگی، اور گناہ کرنے سے کم ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک روایت آتی ہے کہ مومن اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو واقعی دیندار انسان ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بات پہلے تو ایسی ہونی نہیں تھی، ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان اطاعت کی وجہ سے اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ دور تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے اور اس کی بھی رسپیکٹ اسی طرح۔ اور اسی طرح سے گناہ گار جو ہوتا ہے وہ کبھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی دنیاوی رستے تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ اچھا، اسی میں کنکلوژن کی طرف میں جا رہا ہوں۔ کیسے پتہ چلے کہ ہم درست ایمان کے ساتھ ہیں یا پھر درست ایمان کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں، برین کی اسٹیٹ ہمیں خود بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ دوزخ کا ابتدائی ایندھن کون بنیں گے؟ قاری حضرات بنیں گے جو دکھاوے کے لیے قرت کرتے تھے، وہ مجاہد بنیں گے جو دکھاوے کے لیے جہاد کرتے تھے، وہ عالم بنیں گے جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے دیکھا جائے تو یار ان کی برین کی اسٹیٹ تو یہ بنی ہوئی تھی، نہیں، دکھاوے کی وجہ سے وہ اسٹیٹ نہیں بنی۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ فرمایا، جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے جب ریاکاری ہوگی تو برین کی وہ اسٹیٹ ہی کریٹ نہیں ہوگی، صحیح ہوگی۔ اب کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ایمان درست ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز تو مجھے جو لگتی ہے، ذاتی بات کر رہا ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ یار رب نے اس بارے میں کیا فرمایا، تو آپ کی اولین ترجیح رب، سب سے پہلے ہر کام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گھریلو تعلقات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ رب نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ ماننا بھی ہے، اس کے بعد نتیجے پہ غور نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ کو عمل کرنا سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی لیکچر میں ضرور آئے گا، میں اپنے کسی پلیٹ فارم پہ یہ ضرور کہہ چکا ہوں کہ جو عام معاملات ہیں اس میں بھی واجب بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، مستحب بھی ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ کبھی کبھار جو مستحب چیز ہوگی وہ واجب کے درجے میں چلی جائے گی، حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں۔ تو خود بخود اگر آپ دیکھیں جو رب کے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایمان کے قریب ترین ہوگا۔ اس کے ارد گرد والوں کا ایمان بڑھ جائے گا۔ ہر چیز کو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کا ایمان بے انتہا تازہ بھی ہوگا اور یونیک بھی ہوگا۔ اس لیے کہ برین کی اسٹیٹ جب ہر کسی کے لیے بنے گی تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے یونیک کام لینے ہوتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا یونیکنیس کا تصور دیا گا، کسی موقع پہ یونیکنیس سمجھا دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بتانے والی ہے تو صحیح ہے، ورنہ ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے اور بعد میں اس کے لیکچر کو ختم ہونے کے بعد ہم اس کا دیکھ لیں گے۔
اچھا، کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ شدت کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہے کہ ایمان ہمارا درست ہے شریعت کے اعتبار سے. تو آپ کو بحث نہیں کرنی، اس لیے کہ پولر اور بائی پولر جیسی ایسی نفسیاتی ڈیزیز ہیں جس میں انسان آپ کو اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. کہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نفسیاتی بیمار ہیں. میں تو کہتا ہوں پکڑ کے ان کو سائیکیٹرسٹ کے حوالے کر دو، کچھ ہی عرصے میں صحیح ہو جائیں گے. لاسٹ میرا جو سیشن گزرا ہے اس کا جو اینگر مینجمنٹ کا، اس میں میں نے ہارمونز کے ذریعے برین کی اسٹیٹ سکھائی تھی آپ لوگوں کو. تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو پیشنٹ ہوگا اس کی کون سی اسٹیٹ کیسے ہوگی. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. جیسے کل ہم نے دعا پہ ہی کنکلوڈ کیا تھا، آج بھی میری کوشش ہے کہ ہم دعا پر ہی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما، اور وہ ایمان عطا فرما جسے اپنا کر ہم تیرے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں. آمین. طالب دعا، محتاج دعا.